میرے پیارے ناظرین، ہم آپ کو ڈاکومنٹری ہاؤس میں ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں جانیں گے جو ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس نے دنیا کی سب سے بڑی فوج بنائی اور آدھی دنیا روند ڈالی۔ اس نے 58 سے زائد ممالک کو فتح کیا۔ وہ جس شہر کو بھی فتح کرتا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، لوگوں کے سر کاٹ کر کھوپڑیوں کے مینار بناتا اور پورے شہر کو آگ لگا دیتا۔ یہی کچھ اس نے ہندوستان کے شہر دہلی کے ساتھ بھی کیا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم امیر تیمور کے راجاؤں کی سرزمین ہندوستان پر حملے کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ ناظرین، جب امیر تیمور اپنے شہر سمرقند سے 1,20,000 فوج لے کر ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تو اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور بولا، اے خدا، تو جانتا ہے کہ مجھے کسی تلوار، نیزے یا موت کا بھی کوئی خوف نہیں، لہٰذا آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کسی خوف کے باعث نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ایک جنگجو مرد کا ٹھکانہ میدان جنگ ہے اور ایک جنگجو مرد کو میدان جنگ میں ہی موت کو گلے لگانا چاہیے، لیکن اگر میں ہندوستان کے اس سفر سے واپس آ سکا اور سمرقند پہنچنے تک میری زندگی کے کچھ سال باقی رہے تو میں اس شہر میں تیری عبادت کرنے والوں کے لیے ایک عالی شان مسجد بنواؤں گا، اے میرے خدا، بس تیری عبادت کے لیے۔ پھر تیمور نے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھا اور بڑھتا ہوا اسکندریہ چاک پہنچا۔ یہاں میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ معلومات امیر تیمور کی خود نوشت سوانح حیات تیمور ہوں میں سے لی گئی ہیں۔ ناظرین، تیمور نے اسکندریہ کے حاکم سے پوچھا، کیا ہندوستان جانے کے لیے درہ خیبر کے علاوہ بھی کوئی اور راستہ ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، نہیں امیر والا، یہاں سے پنجاب کی طرف جانے والے ہر شخص کو درہ خیبر سے ہی گزرنا پڑتا ہے، اور یہ کہ درہ خیبر 66 کلومیٹر لمبا ہے اور اس میں لٹیروں کا بسیرا ہے جو یہاں سے گزرنے والوں پر اچانک حملہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب امیر تیمور کی فوج وہاں سے گزری تو کسی نے اس پر حملہ نہ کیا۔ ناظرین، امیر تیمور درہ خیبر عبور کرنے کے بعد کوئٹہ جا پہنچا، جہاں اس کی ملاقات وہاں کے امیر عبداللہ والی الملک سے ہوئی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد عبداللہ والی الملک نے نرمی سے تیمور سے پوچھا، اے امیر، تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تیمور نے اسے بتایا کہ میں ہندوستان کو فتح کر کے اپنی سلطنت کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ ولی الملک بولا، اے عظیم سردار، تمہیں اپنا ارادہ تبدیل اور ہندوستان کو فتح کرنے کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے۔ تیمور نے پوچھا، وہ کیوں؟ اس پر ولی الملک کہنے لگا، ہندوستان پر 2000 سے زیادہ راجاؤں کی حکومت ہے، ان میں سے ہر ایک کا نام راج سے شروع ہوتا ہے۔ اگر خدا تمہیں 100 سال کی عمر بھی عطا کرتی، تم اپنا سارا وقت جنگیں لڑنے میں گزار دو، تب بھی تم ہندوستان پر قبضہ نہ کر سکو گے۔ اس پر امیر تیمور کہنے لگا کہ اگر ہندوستان پر 2 کی بجائے 4000 راجاؤں کی حکومت بھی ہو تب بھی میں اس کو فتح کر لوں گا، کیونکہ مجھے موت کا قطعی خوف نہیں۔ جب امیر تیمور نے ولی الملک سے دہلی کا راستہ پوچھا تو ولی الملک کہنے لگا کہ یہاں سے ملتان جاؤ، وہاں سے اصل ہندوستان کا راستہ شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، جب امیر تیمور کوئٹہ سے ملتان پہنچا تو وہاں کے راجا
پن شن نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ ملتان کے راجا نے امیر تیمور کو بتایا کہ دہلی کو جاتے ہوئے راستے میں 3 مضبوط قلعے آئیں گے، پہلا مرید کا قلعہ، دوسرا لونے کا قلعہ اور تیسرا جنبہ کا قلعہ۔ ناظرین، میں اپنی ویڈیو کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں، امیر تیمور کو تینوں قلعوں کو فتح کرتے ہوئے ایک زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس میں اس کی بہت سی فوج بھی ہلاک ہو گئی۔ ناظرین، امیر تیمور نے اپنی فوج دہلی کی طرف بڑھنے کی رفتار کچھ اس طرح رکھی۔ جب وہ دہلی پہنچا تو صبح کا وقت تھا۔ دہلی کے قلعہ کی فصیل بہت اونچی اور بہت مضبوط تھی۔ فصیل کے آگے ایک خندق تھی جو پانی سے بھری ہوئی تھی۔ قلعے کی دیوار پر چند پہرے دار کھڑے تھے، جن کی بڑی بڑی مونچھیں دور سے نظر آ رہی تھی، جبکہ امیر تیمور کی فوج قلعے کا محاصرہ کیے ہوئی تھی۔ اسی روز شام کے وقت ایک شخص قلعہ کی دیوار پر نمودار ہوا جو سرخ لباس پہنے ہوئے تھا۔ تیمور نے ترجمان کے ذریعے اس سے بات کی تو پتہ چلا کہ یہ شخص دہلی کے سب سے بڑے مندر کا پجاری ہے، جو یہ کہہ رہا تھا کہ تیمور واپس چلا جا، ورنہ تمہیں برہما کے غضب کا شکار ہونا پڑے گا۔ ناظرین، امیر تیمور کی فوج نے خندق میں پتھر ڈال کر اس پر مٹی بھر دی اور پھر ٹھیک اس جگہ کے نیچے سے سرنگ کھود کر اس کو بارود سے بھر دیا۔ جب یہ بارود پھٹا تو دیوار ٹوٹ گئی۔ امیر تیمور نے اپنے ہر اول دستہ فوج کے ساتھ قلعے پر حملہ کر دیا۔ دہلی کا حکمران سلطان محمود خلجی ہاتھیوں سمیت میدان جنگ پر آیا۔ امیر تیمور نے ہاتھیوں کے آگے آگ جلانے کا حکم دیا، کیونکہ ہاتھی آگ سے خوف کھاتے ہیں۔ ناظرین، پھر تیمور کے سپاہیوں اور ہاتھیوں پر سوار ہندوستان کے سپاہیوں کے درمیان ایک گمسان کا رن پڑا۔ امیر تیمور یہ کہتے ہوئے دشمنوں پر ٹوٹ پڑا کہ فتح حاصل کرو، ورنہ سب ذبح کر دیے جاؤ گے۔ یہ ایک خوفناک جنگ تھی، جس میں ہندوستان کے باسیوں نے اپنے وطن کے دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تیمور کے سپاہیوں نے پورے دہلی کو آگ لگا دی۔ دہلی کے حکمران ملا اقبال اور سلطان محمود خلجی کو گرفتار کر لیا گیا۔ امیر تیمور نے اپنے سپاہیوں کو 3 دن کے لیے کھلی چھٹی دے دی کہ جو چاہیں کر لیں، جسے چاہیں اپنا غلام بنا لیں، لیکن اس نے ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ مذہبی رہنماؤں، ہنرمندوں، علماء اور شہراء کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ناظرین، تیمور کے سپاہی لوٹے گئے مال کو شہر کے باہر منتقل کر رہے تھے۔ وہ نوجوان عورتوں کو ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر شہر کے باہر لے جا رہے تھے۔ شہر کی فضا میں اس قدر دھواں تھا کہ وہاں سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ناظرین، جنگ کے چند دن بعد دہلی میں ہیضہ کی وبا پھوٹ پڑی، جس میں امیر تیمور کے بہت سے سپاہی مرنے لگے۔ اپنے جنگی سرداروں سے مشورہ کرنے کے بعد امیر تیمور نے ہندوستان سے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ ناظرین، امیر تیمور جو پورے ہندوستان کو فتح کرنے نکلا تھا، محض دہلی تک ہی پہنچ سکا۔ یہاں پہنچتے پہنچتے اس کی فوج دم توڑ چکی تھی۔ وہ ہندوستان کی وبائی امراض اور موسمی شدت سے خوفزدہ ہو کر واپس لوٹ گیا۔ میرے پیارے ناظرین، یہ تھی امیر تیمور کے ہندوستان پر حملے کے بارے میں ایک شارٹ ڈاکومنٹری۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ پلیز سبسکرائب مائی چینلز اینڈ لائک دس ویڈیو۔